بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 34 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الفتح کی آیت نمبر 16 تا 17 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے، سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں کے پاس لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے سخت جنگجو ہوں گے۔ تو قاتلونہم، یا تو ان سے لڑتے رہو، او یسلمون، یا وہ اطاعت قبول کر لیں۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اس وقت اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مستقبل کے مارکوں کی خبر دے رہے ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جتنے متخلفین حدیبیہ تھے، یعنی جو حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کو غزوہ خیبر میں شرکت کرنے سے روک دیا گیا تھا، جیسا کہ پچھلے سبق میں گزرا ہے۔ حالانکہ وہ سب کے سب منافق نہیں تھے، ان میں سے کچھ مسلمان بھی تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر جو لوگ منافق تھے ان میں سے بھی بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے ایمان کی توفیق عطا فرمائی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے ایسے لوگوں کی دلجوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ غزوہ خیبر جو ہے وہ اہل حدیبیہ کے لیے مخصوص تھا، لیکن متخلفین حدیبیہ میں سے جو لوگ مخلص مسلمان ہیں اور دل سے جہاد میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دوسرے مواقع بھی آنے والے ہیں، مستقبل کے اندر بھی مارکے ہوں گے۔ تو قرآن کریم نے ان مواقع کو ایک خاص پیشن گوئی کی صورت میں بیان کیا ہے، جس کا ظہور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے مخاطب ہو کر یہ فرما دیجئے کہ تم خیبر کی لڑائی میں تو نہیں جا سکتے، لیکن اس کے بعد بہت سے مارکے پیش آنے والے ہیں، بڑی بڑی سخت جنگجو قوموں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہونے والا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا یا تو وہ ایمان قبول کر لیں یا پھر جزیہ دے کر اسلام کے فرما بردار بن جائیں۔ اگر وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے، مسلمان نہیں ہوتے اور جزیہ دینے پر راضی نہیں ہوتے، اور تمہیں واقعی جہاد کا شوق ہے تو تم اس وقت تک جو ہے وہ ان سے لڑتے رہو اور اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرتے رہو جب تک کہ وہ جزیہ دینے پر راضی نہ ہو جائیں۔ اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاؤ تو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ دے گا۔ اگر تم نے اس وقت بھی روح گردانی کی اور جان چھڑانے کی کوشش کی تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یعذبکم عذابا الیما، دردناک عذاب دے گا۔ اب یہاں پر یہ جو الی قوم فرمایا ہے تو اس سے کون سی جنگجو قوم مراد ہے؟ ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، ایک سخت جنگجو قوم کی طرف تمہیں بلایا جائے گا۔ تو اس میں الی قوم سے جو قومن ہے اس میں سے کون سی قوم مراد ہے؟ مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے قبیلہ حوازن مراد ہے، اور بعض مفسرین کے ہاں اس سے جو ہے وہ بنو ثقیف مراد ہیں، اور بعض کے ہاں اس سے مطلق جنگجو قوم مراد ہے۔ اور اسی طرح بعض حضرات فرماتے ہیں
کہ اس سے مراد اہل یمامہ ہیں جو بنو حنیفہ تھے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی تھی کہ اس سے مراد بنو حنیفہ ہے، وہ اس سے بنو حنیفہ کو ہی مراد لیا کرتے تھے، اور اکثر مفسرین کا یہی قول ہے، اکثر مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد قوم سے مراد بنو حنیفہ ہیں، جن سے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا تھا اور لوگوں کو ان کے خلاف لڑنے کی دعوت دی تھی۔ یہ وہی قوم ہے جو مسلمہ کذاب کی قوم تھی، ان کا قبیلہ تھا، اور جو مدعی نبوت تھا، یعنی کہ جھوٹا داعی نبوت تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کی قوم کے یہ لوگ تھے۔ ان سے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ جہاد کیا تھا، اور حضرات مفسرین نے اسی قول کو جو ہے وہ راجح قرار دیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اہل یمامہ ہیں جو بنو حنیفہ بھی کہلاتے ہیں۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، قل للمخلفین من الاعراب المذکورین اختبارا، آپ کہہ دیجئے ان متخلفین سے جو کہ اعراب میں سے ہیں، المذکورین جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اختبارا آزمائش کے طور پر، ستدعون الی قوم اولی اصحاب بأس شدید، اولی کی تفسیر اصحاب سے کر دی کہ جو کہ سخت جنگجو ہیں، اولی بأسن سخت جنگجو قوم ہے، سخت جنگوں والے لوگ ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ تمہیں بلایا جائے گا۔ قیل ہم بنو حنیفہ اصحاب الیمامۃ وقیل فارس والروم، یہ اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ الی قوم سے کون سی قوم مراد ہے، اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے بنو حنیفہ جو کہ اصحاب الیمامہ ہیں وہ مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے فارس اور روم مراد ہیں، اور دیگر اقوال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ اس سے مراد بنو ثقیف بھی ہیں اور بنو حوازن بھی ہیں بعض مفسرین کی رائے میں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہی بنو حنیفہ والا ہے کہ اس سے مراد اصحاب الیمامہ یعنی کہ بنو حنیفہ ہیں۔ تقاتلونہم، تم ان سے لڑتے رہو، حال مقدرۃ ہی المدعو الیہا فی المعنی، یہ فرما رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ یہ حال مقدرہ ہے اور حالت قتال ہی حقیقت میں مدعو الیہا ہے، یعنی جس کی طرف دعوت دی گئی ہے وہ حالت قتال ہے۔ حال یہ ہے کہ تم ان سے لڑو گے، او یسلمون او ہم یسلمون، یہ ہم ضمیر نکال کر ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ یسلمون کی جو ضمیر ہے یہ اس قوم کی طرف راجع ہو رہی ہے، یا پھر یہ کہ وہ قوم جو ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ فلا تقاتلون، تو تم ان سے قتال نہ کرو گے، یعنی جب مسلمان ہو جائے گی تو پھر تم ان سے قتال نہیں کرو گے، یہ اس کی تفسیر بیان فرما دی۔ فَإِن تُطِيعُوا إِلَىٰ قِتَالِكُمْ، اگر تم جو ہے وہ ان سے قتال کرنے میں اطاعت کرو گے، فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت کرو گے کس چیز میں، إِلَىٰ قِتَالِهِمْ، ان سے قتال کرنے میں، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم نے روح گردانی کی جیسا کہ تم نے اس سے پہلے کی، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو تمہیں وہ دردناک عذاب دے گا۔ علیمن مؤلمن کے معنی میں ہے، یعنی کہ دردناک اور سخت سزا دے گا۔ اس سے اگلی آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اندھے آدمی پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جہاد نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے آدمی پر کوئی گناہ ہے۔ ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی گناہ ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے تو وہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما، اور جو کوئی منہ موڑے گا تو اس کو وہ دردناک عذاب دے گا۔
عزیز طلبہ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آیت کریمہ جو ہے لیسا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جس کے اندر وعید ہے کہ اگر تم روگردانی کرو گے تو تمہیں دردناک عذاب ملے گا۔ یہ آیت نمبر 16 ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو لوگ اپاہج تھے، معذور تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا اب کیا بنے گا، ہم تو جہاد میں شریک ہی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جہاد میں شریک نہ ہونے والوں کے لیے جو وعید ہے، یہ سن کر انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا، تو ہم تو جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، یہاں سے لے کر آخر تک، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مجبوری کی وجہ سے جو لوگ جہاد میں نہیں جا سکتے، مثلا کہ وہ نابینا ہیں یا پھر وہ لنگڑے ہیں جو لوگ، وہ نہیں جا سکتے، یا اسی طرح جو لوگ بیمار ہیں وہ جہاد میں شریک نہیں کر سکتے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سورہ توبہ کے اندر بھی اس طرح کا ایک مضمون گزرا ہے، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اور ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ہٹے گا، روگردانی کرے گا اور اپنے آپ کو بچاتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب سے دوچار کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب میں گرفتار کریں گے۔ تو دو قسم کی معذوریاں جو ہیں ان میں سے وہ مستقل معذوری کہلاتی ہیں، نمبر 1 لنگڑا ہونا اور نمبر 2 نابینا ہونا۔ یہ 3 قسم کی معذوریوں کا یہاں پر اس آیت کے اندر ذکر ہے، تو اس میں یہ 2 معذوریاں جو ہیں یہ مستقل معذوریاں ہیں، یعنی کہ جو نابینا ہے تو وہ مستقل نابینا ہے، اور جو لنگڑا ہے تو وہ مستقل لنگڑا ہے۔ لیکن بیماری جو ہے، جو تیسرا عذر ہے، یہ جب تک ہو تو عذر ہے، جب بیمار بندہ ٹھیک ہو جائے تو اس کا عذر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج فی ترک الجہاد، اندھے آدمی پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور لنگڑے آدمی پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے۔ کس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں، فی ترک الجہاد، جہاد کے ترک کرنے میں، کیونکہ وہ معذوری کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ، یہ يُدْخِلْهُ کے اندر قراءت کا بیان فرما رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ اس کے اندر ایک قراءت جو ہے وہ یا کے ساتھ ہے اور دوسری نون کے ساتھ ہے، یعنی ایک يُدْخِلْهُ ہے اور دوسری نُدْخِلْهُ ہے، کہ ہم اسے جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کریں گے، ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ عَذَابًا أَلِيمًا، اس کے اندر يُعَذِّبْهُ کے اندر بھی دوسری قراءت کا بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک قراءت تو یا کی ہے جو اس متن میں موجود ہے، يُعَذِّبْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عذاب دے گا، دردناک عذاب، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جو روح گردانی کرے گا نعذبہ عذابا علیما، ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ جمع متکلم کا صیغہ ہوگا نون والی قرات کی صورت میں۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، ستدعون الی قوم اولی بأس شدید جو ہے آیت کریمہ، اس کے اندر الی قوم سے راجح قول کے مطابق کون سی قوم مراد ہے؟ اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے۔ نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہے کہ آیت کریمہ کے مطابق کون سی معذوری مستقل معذوری ہے، یعنی جو آیت کریمہ کے اندر جہاد میں شرکت نہ کرنے کی جو معذوریاں ہیں ان کا جو بیان ہوا ہے، ان میں سے کون سی معذوری مستقل معذوری ہے اور کون سی معذوری جو ہے وہ مستقل نہیں ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ یعنی وہ معذوری جس کی وجہ سے ان لوگوں پر، ان معذور لوگوں پر جہاد فرض نہیں ہوتا، جس کا ذکر جو ہے وہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو ان معذوریوں میں سے کون سی معذوری مستقل ہے
اور کون سی معذوری جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔